بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ دو خبریں ہیں سر، ایک خبر ہے مریم نواز شریف کے حوالے سے اور دوسری خبر ہے ایک ایسے سازشی مفروضے کے حوالے سے جو بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہا ہے اور ہمارے کچھ دوست اس کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن گل ہو رہی ہے بار۔ وہ کیا ہے، اس میں مفروضہ کتنا ہے، حقیقت کتنی ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو آج پاسپورٹ مل گیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے ان کا پاسپورٹ جو ہے انہوں نے واپس دلواتا ہے۔ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا تب جب وہ واپس آئی تھی ادھر سے اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ 13 جولائی کو وہ لاہور میں لینڈ ہوئی تھی اور 13 جولائی کو جیسے ہی وہ لاہور لینڈ ہوئی ہیں تو اتنے پوائنٹ سیکیورٹی سی اس طرح جس طرح پتہ نہیں نواز شریف نہیں آ رہا یا مریم نہیں آ رہی، کوئی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی یعنی انہوں نے وڈا جو ہے نا کوئی دہشت گرد جو ہے وہ پکڑ لیا، اتنی سیکیورٹی تھی۔ اور بہرحال وہ تو آئی دونوں باپ بیٹی کی گرفتاری دینے کے لیے تھے، قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا انہیں معلوم تھا کہ اسی تو پوائنٹ ساڑی منزل جاتی عمرہ نہیں ہے، ساڑی منزل ایسے ڈیالہ جیل ہے یا کوڑ لکھپا جیل ہے، تو لہٰذا وہ آرام سے دونوں وہاں پر چلے گئے تھے۔ پاسپورٹ ان کے پاس تھا اور پاسپورٹ جو ہے وہ اب انہیں واپس مل گیا ہے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ پاسپورٹ لینے کے لیے اتنی بےتاب کیوں تھی؟ دو وجوہات ہیں سر۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ظاہر ہے وہ چاہتی ہے ان کی پراپرٹی، پاسپورٹ جو ہوتی ہے وہ ہر جو شہری ہوتا ہے اس کی پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے، جس طرح شناختی کارڈ ہوتا ہے اس کی ایک شناخت ہوتی ہے، وہ ایک سفری ڈاکومنٹ ہے۔ اچھا اب وہ ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، نیب کھول رکھ کے بیٹھی تھی، پتہ نیب نے جو کتنے کانٹے انڈے کڈے نے مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ رکھا کیوں ہوا تھا کہ جب آپ نے اس کو یعنی کیا کہتے ہیں ریفرنس بھی کوئی نہیں فائل کیتا، چودھری شوگر مل کے کیس میں رکھا تھا تو پائن پھر تسی انہوں رکھیا کر لی ہویا سی۔ بہرحال پاسپورٹ آ گیا واپس۔ اب مریم صاحبہ کے بارے میں یہ بات شروع ہو گئی کہ وہ پاکستان تو باہر جانا چاہتی ہے۔ یہاں پر ایک طرف جو یوتھیائی قوم ہے اور ان کے سربراہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے بڑی تکلیف ہوئی پاسپورٹ واپس ملنے دی، اور بہت تینوں اتوار والے دن ضمانت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تینوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، شکریہ بھی ادا نہیں کرتے قانون کا، عدالتوں کا شکریہ ادا کرنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، بلکہ وہ یعنی حق سمجھتے ہیں اپنا، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب دنیا میں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ اس حد تک دماغ میں فطور تکبر جو ہے ان کے بھرا ہوا ہے۔ دوسری سائڈ پہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پاسپورٹ مل گیا جو کہ ان کی پراپرٹی تھی، وہ ان کو واپس مل گیا تھا۔ بھائی نو تکلیف ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے طاقتور کے لیے قانون ہو رہے تھے۔ تینوں بھائی جڑا آج وہ کیا کہتے ہیں توہین عدالت کیس کے اندر جو کہ آپ کی اپنی کی ہوئی گفتگو تھی اس پر نوٹس لیا تھا، خود عدلیہ نے لیا تھا، کسی نے درخواست نہیں دی تھی، ان 5 معزز جج صاحبان نے وہ نوٹس خارج کر دیا اور درگزر سے کام لیا ہے۔ تو پائن او تا نظر آتا ہے کہ تسی بھی ایک طاقتور آدمی ہو سر۔ عمران خان ایک طاقتور آدمی ہے، وہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ پرائم منسٹر نہ بھی بنتا تو ایک طاقتور آدمی تھا، اس لیے کہ وہ کرکٹر کے طور پہ اس کو اتنی زیادہ شہرت مل چکی تھی یا دلا دی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک ایجنڈا تھا فورن میڈیا کا بھی، فورن جو ہیں قوتیں ان کا بھی، اور ساڈی اسٹیبلشمنٹ تھے ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء کی سربراہی میں امریکن ہو چکی سی اس وقت، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم $5 لے کے امریکہ کی لڑائی لڑے سر۔ یہ جو ہمارا جنرل ضیاء تھا، یہ جو جنرل مشرف تھا، انہیں دونوں نے پاکستان کا آئین بھی توڑا، پاکستان کے سماج کو توڑ کے رکھ دیا حضور، اور پیسے لیتے، اور ایک نے تو مانا، باقاعدہ طور پہ مانا، مشرف نے کہا ایسی جڑے بندے پھڑ کے دے رہے ہیں اے مفت نہیں دے رہے، پیسے لے رہے ہیں۔ اور پھر جو جنرل ضیاء تھا اس نے اگر تسلیم نہیں بھی کیا تو حضور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، وہ کتاب ہے آپ پڑھ لیں، اس میں اس کا باقاعدہ طور پر لکھا ہے کتنے ڈالر بھائی نے پڑھے سر۔ کتاب کا نام میرے دل سے ایسے ہی ابھی سلپ ہو گیا، کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ تو یہ سر یعنی عمران خان جو ہے نا وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وہ بڑے کیا کہتے ہیں بلو آئیڈ رہے ہیں، اور اسی طرح ویسٹ کے بڑے بلو آئیڈ رہے ہیں۔ تو وہ جس سطح پر چلے گئے ہوئے تھے
یہ سیاست میں آنے سے پہلے، باقاعدہ سیاست میں آنے سے پہلے بھی تو وہ عام آدمی تو نہیں ہے نا، صرف تو طاقتور شخصیت تھے وہ، تو ان کو بھی انصاف مل گیا ان کے مطابق. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انصاف نہیں ملیا تو آج آگے پھر وہ چڑھائی کیمن نے. علی وزیر ماڑا آدمی سر، شودروں کا نمائندہ، اس کو نہیں مل رہا. ایک پروفیسر اسماعیل گلالئی ہیں یا گلالئی اسماعیل ہیں، تو اس پہ بھی الزامات ہیں، پتہ نہیں کیڑے کیڑے لائے اور ان بھی انصاف نہیں مل رہا. تو یہاں پر پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ انصاف جو ہے نا سر، وہ مشہور اور طاقتور لوگوں کے لیے ہے. جو ماڑا آدمی ہے نا، جو ماتڑ آدمی ہے، جس کی سنوائی نہیں ہے، وہ جہد کو وکیل کرنے دے پیسے نہیں ہوں نا، وہ لیے انصاف انصوف دی کتاباں جنیاں گلاں لکھیاں ہیں وہ کتاباں دے چاہیے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو پاسپورٹ مل گیا ہے، اور اب خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اگلے کچھ دنوں میں، یعنی 2 4 5 روز میں، میکسیمم 1 ہفتہ لگ جائے گا سر، وہ لنڈن جائیں گی. لنڈن میں وہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، ان کے والد صاحب ہیں، ایک مدت سے وہ اپنے والد صاحب کو نہیں ملی، جا کے وہاں پہ ان سے ملاقات کریں گی. ایک باپ کا ایک بیٹی کے لیے جو محبت ہے، اور ایک بیٹی کی ایک باپ کے لیے جو محبت ہوتی ہے سر، وہ اٹوٹ ہوتی ہے، اور وہ جا کے ظاہر ہے اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھیں گی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بار پھر وہ نواز شریف کے ساتھ واپس آئیں گی. پہلے آئی سی نا 13 جولائی 2018، ایک دفعہ پھر وہ واپس آئیں گی اپنے والد صاحب کے ساتھ. لیکن اس بار ان کے والد صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی جیل جانے کے لیے نہیں آئیں گے. یوتھیا بریگیڈ سن لیں، وہ جیل جانے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ اس بار وہ واپس آئیں گے تو حضور پاکستان کے اندر وہ یا پرائم منسٹر ہو جائیں گے، یا جاتی عمرے جائیں گے، یا پوری دی پوری حکومت جاتی عمرے آگے بھائیے گی. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک باقاعدہ ایک طاقتور ترین شخصیت کے طور پہ، پولیٹیکل طاقتور ترین شخصیت کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے. کہا یہی جا رہا ہے کہ جناب وہ مریم صاحبہ جو ہیں اپنے والد صاحب کی واپسی کے انتظامات کہ کس طرح سے میاں صاحب واپس آئیں گے، کیڑا کیڑا بندہ نال ٹریول کرے گا، کیسے واپس آئیں گے، اور وہاں پر جو ایسے بہت سارے رموز جو ابھی تک میاں صاحب نے ان کو ظاہر ہے فون پر نہیں بتائے ہوں گے، وہ ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ کڑیے ایسرا نہیں ہوندا، ایسرا ہوندا ہے. وہ ساری تفصیلات سے آگاہ کریں گے. پھر وہ پاکستان کے اندر کس طرح سے انتظامات ہوں گے، کیڑا شہر ہوئے گا، کیڑا ایئرپورٹ ہوئے گا، کتنے لوگ کیسے آئیں گے، وہ سارے انتظامات جو ہیں وہ اس بار مریم نواز شریف صاحبہ خود کریں گی. پچھلی بار ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنے بھرا نو لین جاواں گا وہ لاہور ایئرپورٹ ہوتے، اور لاہور کو اس دن میں نے دیکھا، سچی بات یہ ہے ایک مدت کے بعد دیکھا کہ لاہور نکلا میاں نواز شریف کے لیے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے. شہباز شریف صاحب جڑے نا انہوں نے لاہور دے چکر لواندے رہے، لاہور وہاندے رہے. ٹھیک ہے، اور پھر نہر والے پل تے جا کے شہباز شریف دا ساہ رک گیا، یعنی انہوں دا جڑا نا تھک گئے ہو، اور اتوں پائے نو واپس چلے گئے، یہاں سے آگے نہیں گئے. اگر اس روز وہ چلے جاتے اپنا ادھر لاہور ایئرپورٹ کی طرف چلے جاتے اس مجمع کو لے کر، تو اللہ جھوٹ نہ بلائے میرا ایک اندازہ ہے کہ کم از کم اس دن ان کے ساتھ سچی مچی کو 40-50 ہزار بندہ تھا جو نواز شریف کو لینے کے لیے نکلا تھا. تو سر 40-50 ہزار بندہ جس لئے جڑ کے ٹریا ہوئے نا حضور، تو پھر ان کو روک نہیں سکتے آپ. پھر وہ پائن پاویں بارڈر کراس کر لینا، پھر اگوں سیدھے وجن گے تو رک سکتے ہیں، ادروائز نہیں رکا جا سکتا. تو یہ میاں نواز شہباز شریف جڑا نا انہیں کہا نہیں، نہرلا پل آ گیا ہے تے ماہی کتے اور رہ گیا تے میں کتے اور چلا، لہٰذا وہ دوسری طرف چلے گئے. بعد میں خواجہ آصف صاحب نے یہ باقاعدہ انکشاف کیا تھا ایک پروگرام کے اندر کہ جناب ہمارا طے یہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اس وقت کی انتظامیہ کے ساتھ کہ ہم نہر والے پل تک جاواں گے تو وہ تو اسی واپس ہو جائے گے، تو لہٰذا اس میں ہم نے کوئی غلط نہیں کیا، یہ ہمارے سارے لیڈروں کو معلوم تھا. لیکن عام آدمی جو ان کا چاہنے والا تھا انہوں نے پائن ٹرک دی بتی ایہی سی کہ اسی چلے ہیں میاں نو لین، اسی ہاتھ نہیں لان دینا کسی کو بھی کہ میاں صاحب کو گرفتار کر سکے. تو بہت ایک ہائی لائٹ تھا. اس بار مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی اپنے والد صاحب کے حوالے سے، لہٰذا وہ ان کی میڈیکیشن سے لے کر واپسی تک
سارے انتظامات خود کرنا چاہتی ہیں. اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-4-5 دنوں میں وہ چلی جائیں گی لنڈن. اچھا اب وہ جب لنڈن چلی جائیں گی تو وہ ان کی واپسی تک جو بھی ہوگا معاملہ وہ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے وہ پاکستان سے فلائی کریں گی تو سر اس کے بعد ایک جو یوتھیا بریگیڈ ہے اور جو تحریک انصاف والے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ حملہ ور ہوں گے کہ نس گئی دیکھو جی انہوں نے پاکستان میں پیار ہی کوئی نہیں. ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہی جان گیا. فواد چودھری صاحب نے آج بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا اب اگلی پریس کانفرنس وہاں سے کریں گی اور ساتھ طنز لکھا ہوا ہے کہ میری تو لنڈن کیا پاکستان میں کوئی جداد نہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ باقاعدہ ان کے اوپر ایک حملہ ہوگا جو کسی حد تک جائز ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی حد تک جائز ہوگا کیونکہ بات یہ ہے سر کہ آپ کو پاسپورٹ مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے صرف پاسپورٹ کی وجہ سے آپ رکے ہوئے تھے. آپ نو پاکستان سے ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, یہاں پر غریب کی حالت زار, یہاں پر امن و امان کی صورتحال, یہاں پر جو عام آدمی کیا کہتے ہیں پچھلی حکومت ہی صحیح, عمران خان کی حکومت ہی صحیح, اس کی وجہ سے جس مشکلات کا شکار رہا ہے اور جو یہاں پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انہوں نے کوئی مطلب جناب سروکار نہیں ہے. آپ پاسپورٹ لبن دیر سی تھے وہ جی چھٹی ہوتی ہے نا بچے کو اسکول سے دوڑ لاندہ ہے, ٹلی کھڑک دی نال ہی بوا کھلتا تو دوڑ لاندہ باہر کوئی ہوئے یا نہ ہوئے بچے نے ہوتا ہے میں قید ہویا میں باہر نساں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ مطلب اس حد تک ان پر تنقید جو ہے اگر کریں گے تہذیب کے دائرے میں تو جائز ہوگی, لیکن چونکہ یہ یوتھیا بریگیڈ نے کرنی ہے تو وہ تہذیب تمیز والے دی گل انہوں نے کل تو کوئی نہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو ملنا ہے, ان کی میڈیکیشن دیکھنی ہے, پہلے ماں ان کی جو ہے وہ ان کی تیمارداری نہیں کر سکی پراپر طریقے سے, واپس آنا پڑ گیا. اس طرح کی بہت سارے پھر وہ جذباتی قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان سے فلائی کر جاتی ہیں لنڈن کے لیے, چاہے وہ واپس آنے کے لیے کریں گی, تو اس کا ایک اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عوام میں تاثر نہیں جائے گا. اسے ایسے لگے گا کہ جناب انہوں اسی طرح ہی کالی ہے نس جان دی پاکستان تو جس طرح سکول چ قید بچے اس کو قید ہی سمجھ ہوتے نا, ٹلی واجدی باہر دوڑ دے کہ ساڈا پیو کھلوتا ہے گا تو ان جا کے اسی گولا کھاواں گے, یا ہم جو راستے میں کوئی ڈیمانڈ کریں کوئی چیز جوس شوس پئیں گے. تو ان کو بھی اسی طرح سے اپنے والد صاحب سے ملنے کی اس وقت چاہت ہے. پاکستان نہ کوئی پیار نہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ تاثر ضرور جائے گا. بہرحال فیصلہ ظاہر ہے مریم صاحبہ نے کرنا ہے, ان کے والد صاحب نے کرنا ہے, انہوں چاچے نے کرنا ہے. چاچا ویسے میں خیال اس پوزیشن میں نہیں کہ فیصلہ کر سکے, لیکن باہر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی فیصلہ سازی میں شامل ضرور ہوتے ہیں. گل ضرور سنی جاتی بھاویں کٹہرے چکھلار کے سنی جاوے, فیصلہ میاں نواز شریف ہی کرتے ہیں تو وہ بہتر سمجھتے ہیں سر, ان کی سیاست ہے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو ایک کامنر کے طور پہ, ایک عام آدمی کے طور پہ, ایک تھڑے باز کے طور پہ, جو ظاہر ہے نون لیگ کا جو چاہنے والا ہے وہ تھڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ پائن گلبرگ دے کسی 5 اسٹار ہوٹل دے وچ بیٹھ کے اور یا بٹلرز چاکلیٹ کیفے پہ بیٹھ کے وہ جناب کیا کہتے ہیں 1,500 روپے دا ایک گلاس جوس دا پی کے, تو وہ عام آدمی کے لیے فکر مند دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. وہ اپنا 1,500 روپے دا جڑا نا ایک کیا کہتے ہیں ملک شیک دا گلاس وہ پی کے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو اس ملک کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ وہ والی کلاس نہیں ہے, یہ جو عام آدمی کلاس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کو یہ تاثر جائے گا کہ جناب مریم صاحبہ جڑی نا صرف پاسپورٹ دی وجہ تو رکی سی, پاکستان کا پیار کوئی نہیں. بہرحال بات لمبی ہوگی. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے اندر سپیکولیشنز جو ہیں وہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ عمران خان کو فائدہ ہوگا اور موجودہ سسٹم کو نقصان ہوگا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پوری کی پوری تھیوری جو ہے وہ کڑ کے بنا کے پیش کی جا رہی ہے سیاسی حلقوں کے اندر. اسلام آباد ہو یا لاہور ہو, آپ کسی ایسے کیفے میں چلے جائیں جہاں پر 1,500 دا ایک گلاس جوس دا پینے والے کریکٹر بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو یہ گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. میں نے جان بوجھ کر اس پر پہلے بات نہیں کی تھی, اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی باتوں کو جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہے پھیلا کر آپ کو پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ارشد شریف صاحب بڑے ایک سینئر صحافی ہیں, اگرچہ ان کا ایک پوائنٹ پہ آگے وہ اڑ گئے ہیں کسی طریقے سے کہ جناب عمران خان ہی اول و آخر ہے, پتہ نہیں کیوں اڑ گئے ویسے, لیکن وہ اڑ گئے ہیں. لندن میں بیٹھے ہوئے شاید وہ, تو وہاں سے انہوں نے ایک ٹویٹ کھڑکایا اور ٹویٹ میں انہوں نے کچھ نہیں کہا.
سچی بات یہ ہے انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، صرف ایک خبر کو کوٹ کیا اور اس خبر کا جو کرکس ہے وہ انہوں نے اوپر لکھ دیا ہے۔ کوئی سر ایک ملک ہے بڑا، اس کا جو نام ہے وہ ہے سر برکینا فیسو، اس طرح کا نام ہے، یہ افریقہ کا ملک ہے اور یہ لینڈ لاکڈ ملک ہے، سوری معذرت چاہتا ہوں لارڈ کہہ گیا، لینڈ لاکڈ ملک ہے، اور یعنی اس کے چاروں طرف میں جو ہے وہ آئیوری کوسٹ ہے، پھر جناب مالی ہے، پھر گھانا ہے، اس طرح کے ممالک کے درمیان گھرا ہوا یہ ملک ہے۔ 2,74,000 مربع کلومیٹرز کی ٹوٹل رقبہ ہے۔ وہاں پر ایک کو ہوا تھا، فوجی سربراہ نے کیا تھا، اور اس کا نام تھا جناب، بلکہ ہے نام پال ہینن سینڈیاگو ڈیمیبا۔ یہ ذرا تھوڑا جا اوکھا جا کام ہے، کیونکہ ایک تو نام جو ہیں ان کے وہ افریقن ہیں اور لکھے انگریزی چ ہوئے، تو میں تو پتا ہے مسلم ماڈل تو پڑھیا کریکٹر تو میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ ایک ملک ہے، افریقہ کا ملک ہے، وہاں پر ایک کو ہوا تھا، فوجی سربراہ نے کیا تھا، اور اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس فوجی سربراہ کے تھلے جو جونیئر افسران ہیں انہوں نے کہا باؤ جی تو ساڑا سربراہ کوئی نہیں گھر جا، اور اس کے بعد وہ ریزائن کر کے ملک چھوڑ گئے ہیں۔ اس خبر کو ٹویٹ کیا ہے، ری ٹویٹ کیا ارشد شریف صاحب نے، جس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے افسران جو ہیں وہ انہوں نے بڑے افسر نو ریموو کرتا پھڑ کے۔ یہ بڑی خطرناک سازش ہے سر، یہ ایک بڑا کیا کہتے ہیں بات گھڑ گھڑ کے سنائی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں اس طرح کے کام ممکن ہیں۔ ماضی میں کوششیں ہوئی ضرور، جنرل ظہیر عباسی صاحب ہوتے تھے شاید، انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی، ایک کو مستنصر باللہ صاحب ہوتے تھے انہوں نے کی تھی، سارے کورٹ مارشل ہوئے سن اور سزاؤں بھگتیاں ضرور انہوں نے۔ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، ان کے خلاف ہی ایکچولی انہوں نے کوشش کی تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ارشد شریف صاحب جو جس چیز کو مطلب پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک جھوٹ ہے اور اس کو فضا میں بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ارشد شریف صاحب اکیلے نہیں ہیں اس کام کے اندر، اس کام میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو انوالو ہیں، اور رضوان رضی صاحب جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ ولاگ بھی کیا تھا، اور میں ایکچولی اس سارے جو فلاسفی ہے یا کانسپریسی تھیوری ہے اس کو بائی نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں یہ جان بوجھ کر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر ایسی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا، یعنی یہ ایک اعتماد کی فضا جو ہے نا اس کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں پر جب پولیٹیکل اعتماد خراب ہوگا تو ظاہر ہے اکنامک اعتماد بھی خراب ہوگا۔ جب سے ڈار صاحب واپس آیا ہے تو ڈالر دا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستانی روپیہ تگڑا ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے نا بڑی تکلیف ہے حضور، جو اس وقت بیٹھے ہیں نا بنی گالا میں، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ایسوسیٹڈ ہیں انہوں نے بڑی تکلیف ہے اس گل دی کہ ڈالر کیوں سٹرونگ ہو رہا ہے، ہم حکومت میں نہیں، ڈالر جو ہے سوری سٹرونگ نہیں ہو رہا، کمزور کیوں ہو رہا ہے، اور پاکستانی روپیہ کو مضبوط ہو رہا ہے، اس بات کی بڑی تکلیف ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی شدریاں جو ہے نا باقاعدہ طور پہ چھوڑی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، دور دور تک نہیں ہوتا۔ اب بندہ پوچھے کہ یار ایک ایسا اوکھا جا ملک ہے، وہ نا ہی ایڈا اوکھا ہے کہ برکینا فیسو، کبھی پاکستان میں کسی نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا۔ ڈان چونکہ ایک انٹرنیشنل اخبار ہے وہ اس طرح کی چیزیں شائع کرتا ہے، اتو بھائی نے پڑھ کے انہوں ری ٹویٹ کرتا ہے، بھائی تہاڈا ان نال کی تعلق واسطہ، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھ کے مجھے رضی صاحب کا وہ ولاگ یاد آیا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی جھوٹ جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو سر یہ جھوٹو جھوٹ چتالی ساری داستان ہے، لیکن اس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ جو ہے وہ پیدا کیا جائے اور ہر سطح کے اوپر کیا جائے۔ بٹلرز کیفے سے لے کے پائن تے یاکو چاہ لے دے تھڑے تھی کر ہر جگہ کے اوپر ایک پولیٹیکل انریسٹ رکھا جائے، جس کے نتیجے میں اکانومی خراب ہوئے گی تو اس حکومت دی آتما رول جائے گی، ٹھیک ہے، عام آدمی جو ہے وہ اس کو سلواتے سنائے گا، اور عمران خان جڑا وہ دی گڈی چڑھ جائے گی۔ ٹوٹل اتنی کہانی ہے، یعنی اپنے رانجے نو راضی کرنے لئی
یہ ملک کو سٹیک پہ لگانے کو تیار ہیں. یعنی ظاہر اکانومی خراب ہوگی تو ملک سٹیک پہ آئے گا. تو یہ ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے, اور یہ لڑائی لڑنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو آگے آنا چاہیے. انفارچونیٹ ہے, شدید قسم کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کا عالم ہے مجھے میرے نزدیک اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ انہوں کا اس پاسے کوئی دھیان نہیں ہے کہ اس فرنٹ کے اوپر کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے عمران خان اور اس کی بریگیڈ کو. یعنی بریگیڈ سے مراد ہے گالم گلوچ بریگیڈ کا ہر نام رکھا ہوا تھا, تو ان کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے, اور یہ عوام کو اعتماد دینا ہے کہ پائن حکومت جمہوری طریقے نہ لائیے, آئینی طریقے نہ لائیے تو مدت پوری کرے گی. اس طرح کی باتوں پہ کان بالکل نہ دھریں. میری بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ کان نہ دھریں. انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ قائم و دائم بھی رہے گا. یہاں پر ڈالر کا لک بھی ٹوٹے گا, پائن روپیہ مضبوط ہوگا, اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. کوئی سازش, کوئی منصوبہ کسی کے دماغ میں کوئی خناس ہو وہ انشاءاللہ تعالی عملی شکل اختیار نہیں کر سکے گا. میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقل, فہم اور پاکستان سے محبت کی خاطر تمام اقدامات جو کہ آئین کے تحت آتے ہیں وہ کرنے کی جرأت و صلاحیت دے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.